ٹھیک ٹھیک رحم اللہ من قال الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والكرام على النبي العربي القرشي الهاشمي الأكثر احترامي مولانا والثقلين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعافر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرسمية والجود التقوية والنقاوة النبوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صلوات الله. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم اور آپ اپنے وطن میں آ جاتے ہیں اس غریب الوطن کا غم منانے کے لیے. عزیزوں، یہ واقعی ہمارے لیے شکر کا مقام ہے، شرف ہے ہمارے لیے کہ ہم حسین بن علی کی فرش عزا پہ آ گئے. ہم کبھی کبھار تصور نہیں کرتے، غور نہیں کرتے نعمتوں پر کہ جو نعمتیں ہماری طرف خدا کی جانب سے آ رہی ہیں. چونکہ نعمتیں کتنی بھی عظیم ہوں، اگر ان نعمتوں کا شکر نہ کیا جائے تو وہ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں. لہذا ہماری اور آپ کی ایک سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس نعمت ذکر حسین کا شکر ادا کریں، چونکہ یہ ہمارے لیے ایک سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے ہے اور ہمارے شرف کی بات ہے کہ ہم حسین بن علی کی فرش عزا پہ آ گئے. اب یہ سوال لوگوں نے کیا ہم سے کہ یہ محرم ایک بار ہونا چاہیے تھا، یہ محرم بار بار تکرار کیوں ہو رہا ہے؟ حسین بن علی کی شہادت 1400 سال پہلے ہو گئی، ٹھیک ہے، سال پہلے ہو گئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک بار ریلیز ہو، اس کے بعد ختم کر دیا جائے. یہ بار بار تکرار ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے ذکر حسین کرنا کیوں شروع کر دیا؟ کیونکہ بھائی کوئی بھی مر رہا ہے کہ
زندوں کی یاد کو تازہ رکھتی ہے۔ احسان فراموش ہے وہ قومیں جو اپنے پیش رو افراد کو بھلا دیتی ہیں۔ احسان فراموش ہے وہ قومیں، لہٰذا ہم نے، آپ ہماری جانب متوجہ رہیں تو بہتر ہوگا۔ سوال کرنا اپنے بزرگوں کو زندہ رکھا، زندہ رکھ کے ہم نے یہ بتایا کہ ہم زندہ ہیں۔ اور کیا آپ نے زندہ رہ کے ہم نے بتایا کہ چونکہ ہم زندہ ہیں اس لیے ہم نے بزرگوں کا ذکر کیا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، میں پیچھے والوں سے مخاطب ہوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بزرگ کیسا بھی ہو اس کا ذکر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ زندہ قوموں کی ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی یاد کو تازہ رکھے، لیکن بزرگوں کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے انہیں یاد کیا جائے۔ لہٰذا ہم نے اپنے بزرگ کو کردار پایا، لہٰذا ذکر کیا۔ ہم نے اپنے بزرگ کو صاحب نیاز ہوئے اس سوال پر محمد ہم نے اپنے بزرگوں کو قابل ذکر پایا، ہم نے کردار پایا، خیر فراغ پایا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ اگر وہ اشارہ کر دے سورج کو کہ تو پلٹ جا، تو پھر سورج کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ پلٹ کر یہ کہے کہ میں نہیں پلٹوں گا۔ ہمارے بزرگ یہ ہیں، اگر وہ چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تقسیم نہ ہو۔ ہمارے بزرگ یہ ہیں، ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جن کی نالین پاک میں اتنی قوت ہوتی ہے، اتنی طاقت و توانائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی نالین پاک سے معراج کی بلندیوں کو روک ڈالیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، لہٰذا ہم نے اپنے بزرگوں کو قابل ذکر پایا، ذکر کیا۔ اب لیکن سوال ابھی تک باقی ہے، فیصل بھائی سوال ابھی تک باقی ہے، وہ کیا کہ یہ محرم بار بار تکرار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بار بار محرم کو تکرار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا کتنا بھی عزیز ہو، اگر وہ مر گیا، کتنا بھی عزیز ہو، جوان بیٹا ہی کیوں نہ مر جائے، ایک مجلس ہوتی ہے، چہلم ہوتا ہے، اس کے بعد ختم، پھر لوگ قبر پہ جانے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں یہ تو ہوتا ہے کچھ لوگ قبر پہ جانے کی بھی زحمت نہیں کروا کرتے، لیکن یہ کربلا ہر سال جب محرم کا مہینہ آیا، لوگوں نے سیاہ لباس سے اپنے آپ کو ملبوس کیا اور فرش عزائے حسین کو بچھا دیا اور مجلسیں شروع کر دی۔ کیوں؟ چونکہ اس کا جواب دوسرا یہ ہے کہ کربلا نے جس چیز کو باقی رکھا ہے وہ ہے انسانیت۔ کربلا نے انسانیت کو باقی رکھا ہے، اور جب تک اس دنیا میں انسان ہے، انسانیت کی ضرورت ہے، اور اس انسانیت کو اگر کوئی چیز باقی رکھے گی تو وہ کربلا ہے۔ ایک سوال پر انسانیت کو کوئی چیز باقی رکھ سکتی ہے تو وہ کربلا ہے۔ یہی وجہ ہے جن لوگوں نے اپنا تعلق کربلا سے توڑ دیا تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ یہ چلتی پھرتی لاش ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے رشتے کو منقطع کر دیا کربلا سے۔ چونکہ انسانیت نے انسانیت کا پیغام دیا ہے کربلا نے، اور جس کے اندر انسانیت نہ ہو، قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم میتون، یہ مردہ ہیں، انہیں تم مردہ سمجھو۔ کیوں؟ چونکہ ان کے پاس دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہے لیکن یہ سنتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ چونکہ انسانیت باقی ہو گئی، انسانیت ختم ہو گئی۔ انسانیت کو اگر باقی رکھنا ہے تو اپنے رشتے کو کربلا سے جوڑنا ہے۔ ایک سوال ہے محمد انسانیت ختم ہو جاتی، زیر خاک ہو جاتی اگر کربلا نہ ہوتی۔ کربلا ہم نے باقی رکھا، ہم نے ذکر حسین کو باقی رکھا۔ آپ نے غور کیا کہ ہمارے جتنی مناسبتیں ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، جتنی مناسبتیں ہیں، چاہے وہ عید مبعث ہو،
چاہے عید عرفہ ہو، چاہے عید فطر ہو، چاہے عید اضحیٰ ہو، چاہے عید غدیر ہو، جتنی بھی مناسبتیں ہیں ہر مناسبت میں ایک چیز کامن ہے، ایک چیز ہر مناسبت میں کامن ہو، کیا چیز ہے؟ زیارت امام حسین۔ کوئی بھی مناسبت ہو ہمارے نزدیک اس میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے زیارت امام حسین۔ عید مبعث میں زیارت امام حسین کا کیا کام ہے؟ عید مبعث میں پیغمبر اکرم مبعوث ہوئے ہیں، یہاں پر زیارت امام حسین کا کیا کام ہے؟ عید غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، یہاں پر زیارت امام حسین کا کیا کام ہے؟ عید فطر ہے بالآخر، عید اضحیٰ ہے، یہاں پر زیارت امام حسین کا کیا کام ہے؟ نہیں سمجھا آپ نے؟ دین بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر عید مبعث باقی ہے تو وہ کربلا کی وجہ سے باقی ہے، اگر عید فطر عید اضحیٰ باقی ہے تو وہ کربلا کی وجہ سے باقی ہے، لہٰذا امام حسین کی زیارت ضروری ہے۔ ایک سوال کرنا ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ جو بھی عزادار ہے، جو بھی اپنے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ وہ شکر ادا کرے اس بات پر کہ حسین ابن علی نے ہمیں بلا لیا۔ معلوم ہے آپ کو فرشتوں نے قبر حسین ابن علی کی نگہبانی کو اپنا شرف سمجھا۔ کس نے؟ ملک مقرب یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کی قبر کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے کامل الزیارات، اس کتاب کے بارے میں آیت اللہ عظمہ ابو القاسم خول رحمۃ اللہ علیہ صلوات پڑھنے کے درجات فرشتے حسین کی قبر کی نگہبانی کو اپنا شرف سمجھتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ ملتا ہے، ابو حمزہ سمالی، کون ہے ابو حمزہ سمالی؟ یہ چوتھے امام کے صحابی خاص ہیں۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں نے مروانی حکومت کا خاتمہ تھا، یہ حکومت اب ختم ہونے والی تھی، پایانی مرحلے پہ تھی، لہٰذا میں نے کوفے سے یہ ارادہ کیا کہ میں حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کروں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کروں، لہٰذا میں رات کے سناٹے میں نکل گیا سفر پر۔ میں نے رات بھر سفر کیا اور جب دن کا اجالا ہوا تو میں چھپ کر بیٹھ گیا، چونکہ اس وقت زیارت کرنا بہت مشکل تھا، جان پر کھیل کر زیارت کرنا ہوتا تھا، آج بڑا آسان ہو گیا ہے، پھر لوگ نہیں کرتے۔ یہ بہت مشکل وقت تھا کہ اس وقت یہ زیارت کر لے۔ یہ کہتے ہیں کہ دن کا اجالا ہوا تو میں چھپ کر بیٹھ گیا، لیکن پھر رات کا اندھیرا ہوا، پھر میں سفر زیارت کے لیے آمادہ ہو گیا، میں نکل گیا سفر پر۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں قبر اطہر کے قریب پہنچنے والا تھا تو ناگہانی ایک شخص میرے سامنے آیا، کہا اے شخص آج تو زیارت نہیں کر سکتا، آج تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ تو حسین ابن علی کی زیارت کر۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا، جب اس نے منع کر دیا تو میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی رات کا ایک اور حصہ گزرا پھر میں اٹھا اور پھر میں دھیرے دھیرے قبر حسین ابن علی کے قریب جانے لگا۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں قریب جانے لگا پھر وہی شخص آیا اور اس نے مجھے روک دیا، کہا اے شخص آج تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس حسین ابن علی کی زیارت کر۔ یہ کہتے ہیں تو کون ہے؟ تو مجھے روک کیوں رہا ہے؟ چونکہ میں بڑی ہی مشکلوں کو برداشت کر کے، بہت ہی صعوبتوں کو برداشت کر کے یہاں تک آیا ہوں، اگر میں رات کے سناٹے میں حسین ابن علی کی قبر کی زیارت نہیں کر پایا تو پھر دن کا اجالا ہوگا اور یہ شامی مجھے قتل کر دیں گے، لہذا تو مجھے زیارت کرنے دے۔ یہ فرشتہ کہتا ہے کہ آج جناب موسیٰ، توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، حسین ابن علی کی منزلت کو پہچانے اور اس حسین ابن علی کے غم میں آپ شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، حسین ابن علی کی منزلت کو پہچانے۔ کہتا ہے وہ فرشتہ کہ آج
بیماری کہتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے سے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ آپ دیکھیے فرشتہ، میں نے کہا نا حسین ابن علی کی قبر کی نگہبانی کو اپنا شرف فرشتے سمجھتے ہیں. فرشتے سے ابو حمزہ سمالی نے پوچھا تو کون ہے؟ من انت، تو کون ہے؟ کہا میں خدا کے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں کہ جسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ حسین ابن علی کی قبر کی نگہبانی ہے. پہچانے خدا کی قسم، ہمیں پہچاننا ہے کہ حسین ابن علی کون ہے اور ہم اپنی قدر پہچانے کہ ہم کون ہیں. کہ حسین ابن علی کے ذکر کے لیے ہم جمع ہو گئے کہ وہ در کہ جس در کی نگہبانی کرنے کو فرشتے اپنا شرف سمجھتے ہیں اور ہم اور آپ وہیں پر جمع ہو گئے. یہ شرف کی بات نہیں ہے، یہ شرف کی بات ہے. یہاں پر ہر چیز متبرک ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہوگا یہ پکاؤ میٹر بیان کر رہے ہیں، چونکہ آپ کے فیس یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پکاؤ بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ بیان میرے عزیزوں سنیے، آپ غور کیجیے. چونکہ ہم کبھی کبھار ویلیوز کو نہیں سمجھ پاتے، ہم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. یہاں کی ہر چیز متبرک ہو جاتی ہے، ہر چیز بابرکت ہو جاتی ہے جو حسین ابن علی سے منسوب ہو جائے. ہم بھی بابرکت ہیں، کیوں؟ چونکہ ہم حسین ابن علی سے منسوب ہیں. ہم نے کالا لباس پہن کے یہ اعلان کر دیا، یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہم یزیدیت میں شامل نہیں، ہم حسین. میں نے کہا ہر چیز یہاں کی بابرکت ہو جاتی ہے، متبرک ہو جاتی ہے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، کون ہے علامہ طباطبائی؟ صاحب تفسیر المیزان. علامہ طباطبائی کہتے ہیں، توجہ رکھیں، علامہ طباطبائی کہتے ہیں یہ جو ہمارے یہاں سیاہ پرچم جو ہوتے ہیں ان کے اوپر یا حسین یا ابا عبداللہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کے لکھنے سے یہ سیاہ پرچم اتنے مقدس ہو جاتے ہیں، اتنے مقدس ہو جاتے ہیں کہ کل روز قیامت یہی سیاہ پرچم تمہاری شفاعت کریں گے. یہی سیاہ پرچم کل تمہارے شفیع ہوں گے. یہی اور یہ جگہ میرے عزیزوں جہاں پر مجلس سید الشہداء کی جاتی ہے وہ جگہیں بہت بابرکت ہو جاتی ہیں. اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو کہ وہ اپنے گھر میں ضرور ایک مجلس سید الشہداء کرے. اپنے گھر میں 4 بچوں کو بلائے، 5 بچوں کو بلائے اور حسین ابن علی کا ذکر کرے، چونکہ وہ جگہیں بابرکت ہو جاتی ہیں جہاں حسین ابن علی کا ذکر ہوتا ہے. علامہ طباطبائی کے زمانے میں ایک واقعہ ملتا ہے، توجہ رہے اس واقعے پر. ان کے زمانے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک سید ہے، بزرگ ہیں جو قم میں رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اپنے گھر میں مجلس کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک پرانا گھر تھا، اس گھر میں مجلس کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب گھر چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے آگے زمین خرید کر نیا گھر تعمیر کیا جاتا ہے تاکہ عزادار جب زیادہ آئیں تو اس نئے گھر میں بھی ان کو بٹھا دیا جائے. اور بزرگ نے بھی پرانے گھر کے بعد ایک آگے نیا گھر بنایا. جب علامہ طباطبائی ان کے گھر مجلس میں آئے تو وہ پرانے گھر کو چھوڑ کر نئے گھر میں جا کر بیٹھ گئے. مجلس شروع ہو گئی. پھر علامہ نے سید کو بلایا، کہا سنو. سید نے کہا کیا ہوا؟ علامہ نے کہا کہ تم اس پرانے گھر میں کتنے سال سے مجلس کر رہے ہو؟ دیکھیں وہ جگہیں جہاں پر مجلس ہوتی ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے. کہا تم اس پرانے گھر میں کتنے سال سے مجلس کر رہے ہو؟ کہا کہ 40 سال سے میں اس پرانے گھر میں مجلس سید الشہداء برگزار کر رہا ہوں. علامہ یہ سننے کے بعد فوراً اس نئی عمارت سے اٹھے اور جا کر اس پرانی جگہ پر بیٹھ گئے، اس پرانے گھر میں بیٹھ گئے. سید نے کہا کہ علامہ وہاں سے اٹھ کر یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا چونکہ تم اس مکان میں 40 سال سے مجلس سید الشہداء کر رہے ہو، لہذا اس گھر کی اینٹ نے ذکر حسین کو محسوس کیا ہے اور وہ
بابرکت ہے، ہمارا وجود بابرکت ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ایک چیز آپ کے سامنے بیان کروں، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھار جو چیزیں مہم ہوتی اسے نہیں سمجھ پاتے۔ ہم ان فرق کتنے لوگ ہوتے ہوں گے جو مجلسیں شروع ہو گئی ہیں لیکن گھر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ان سب چیزوں کو اتنا ویلیو نہیں دیتے، تھوڑا پیسہ ہو جاتا ہے، دولت ہو جاتی ہے، غرور گھمنڈ ان کو پھر ڈبا دیتا ہے، پھر وہ ان ویلیوز کی قدر نہیں کرتے، وہ وقار کو نہیں پہچان پاتے کچھ لوگ۔ لیکن علماء یہ غلطی نہیں کرتے، علماء یہ غلطی نہیں کرتے۔ مرحوم مراشی نجفی آیت اللہ مرجع وقت، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ مرحوم مراشی نجفی جب ماہ، بہت توجہ چاہوں آپ کی، آپ توجہ ادھر مبذول رکھیں اپنی، کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ماہ سفر اور ماہ محرم میں مرحوم مراشی نجفی سیاہ لباس پہن لیا کرتے تھے، سیاہ لباس پہن لیا کرتے تھے، اور معلوم ہے انہوں نے اپنی وصیت میں کیا لکھا؟ اپنی وصیت میں مرحوم لکھتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن پر یعنی میرے سینے پر وہ سیاہ لباس رکھ دینا، چونکہ یہ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کون ہے۔ کہتے ہیں وہ رومال کی جس پہ میں نے آنسو پوچھے تھے اس رومال کو میرے سینے پر رکھ دینا، اور کیا کرنا؟ کہتے ہیں کہ میرے جنازے کو منبر حسین ابن علی کے پاس لانا اور ایک کفن کے ایک سینے کو منبر سے باندھ دینا، اس کے بعد مصاحب حسین ابن علی کو پڑھنا۔ یہ علماء کرام ہیں، انہوں نے درس دیا دنیا کو، دیکھو حسین ابن علی کون ہے۔ لہذا ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم حسین ابن علی کو شائع کریں، برگزار کریں میرے عزیزو دوستو۔ اور یاد رکھیے گا یہ در وہ در ہے کہ جہاں سے خالی ہاتھ کبھی نہ جائیے گا، چونکہ معلوم ہے معیوب کیا ہے، معیوب کیا ہے؟ کریم کی بارگاہ میں جا کر خالی ہاتھ چلے آنا، یہ معیوب بات ہے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں اگر آپ جائیں اور خالی ہاتھ لوٹ آئیں تو دنیا آپ کے اوپر ملامت کرے گی، یا بادشاہ کے دربار میں گئے کچھ لے کر نہیں آئے۔ لہٰذا یہ کریم وہ کریم ہے کہ جو اگر پشیمان شرمندہ کرنا تو بہت دور کی بات، یہ اپنے احسان کو جتاتے نہیں، یہ اپنے احسان کو جتاتے بھی نہیں ہیں۔ میں ایک خود تاریخ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حر کون ہے عزیزو؟ یہ حر وہ ہے کہ حسین ابن علی سے ملاقات جب ہوئی لشکر میں تو اس کا پورا لشکر پیاسا تھا، حتیٰ کہ اس کے جانور بھی پیاسے ہو گئے تھے۔ حسین ابن علی نے حر کے لشکر کو اور اس کے جانور کو سب کو پانی پلایا، لیکن کسی معرک کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ لکھ دے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں کبھی حر سے یہ کہا ہو کہ اے حر کیا وہ وقت بھول گیا جب میں نے تیرے لشکر کو پانی پلایا۔ یہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ کسی کو شرمندہ کرنا تو بعید الفہم ہے یہ بات، یہ کسی کو شرمندہ بھی نہیں کرتے، پشیمان بھی کرتے، کیونکہ یہ بے قرار سمندر کے مانند ہے، یہ بے قرار سمندر کے مانند ہے۔ یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیے گا، چونکہ ایک انسان اگر دشت و صحرا میں مر جائے اور وہ پیاس کی وجہ سے مر جائے تو دنیا اس کے اوپر ملامت نہیں کرتی، کہتی ہے چونکہ پیاسا تھا لہذا مر گیا دشت صحرا میں، کوئی وہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا۔ لیکن ایک انسان اگر سمندر کے کنارے جا کر پیاس کی وجہ سے مر جائے تو دنیا کہے گی یہ قابل ملامت ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے دریا بہ رہا تھا اور یہ پیاسا مر گیا۔ اس کی میت پہ رونا تو بہت دور کی بات ہے، لوگ اس کی میت پہ ملامت کریں گے، مذمت کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پر دنیا ملامت کرے، ہم پر دنیا مذمت کرے کہ یہ حسین سے مرتبط تھے لیکن ہلاک ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو۔ میں نے کہا کہ یہ دریائے بے قرار ہے، یہ بے قرار سمندر کے مانند ہے۔ یہ برسات کا موسم ہے نا، جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے غور کیا؟ بارش ہوتی ہے تو آپ مختلف ظروف کو رکھ دیں، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، آپ مختلف ظروف کو رکھ دیں۔ آپ ایک چھوٹا سا گاؤں دیہات میں ہوتا کیا ہے، لوٹا بھی رکھ دیں، ایک پتیلی رکھ دیں، ایک بڑا ڈرم رکھ دیں، ایک گاؤں کا تالاب ہے، پھر دریا ہے، پھر سمندر ہے۔ ہوتا کیا ہے جب بارش ہوتی ہے تو
गुंजाइश थी उतना लोगों ने हुसैन इब्न अली से कस्ब किया। हुर ने एक ही शब में हुसैन से इतना ले लिया कि एक ही शब में अगर तारीकी से उठकर जन्नत का हकदार बन गया। अगर लेने का तरीका सीखना है तो हुर से सीखिए, क्योंकि हम वो फकीर हैं कि जिनको मांगने का तरीका नहीं आता कि करीम से क्या मांगा जाता है, करीम से कैसे मांगा जाता है, ये हमें मालूम नहीं होता। और आठवें इमाम कैसे मांगा जाए, कब मांगा जाए, ये तरीका ये होना चाहिए। ये कहता है मौला मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मुस्तरिब हूँ, कुछ अता कीजिए। इमाम उस वक्त अंगूर तनाव कर रहे थे। इमाम ने अंगूर का एक गुच्छा उठाया, इसके हवाले कर दिया। देखिए भाई करीम जो दे ले लो, एतराज ना करो। इमाम ने एक गुच्छा उठाया, इसे दे दिया, कहा ले जाओ। ये कहता है मौला मैंने आपको इतने प्रॉब्लम बताए और आप मुझे अंगूर का गुच्छा दे रहे हैं, मैं इतना परेशान हूँ, इतना मुस्तरिब हूँ, आलम इस्तिराब में हूँ, आप मुझे अंगूर का गुच्छा दे रहे हैं। इतने में एक शख्स और बैठा था दूर, इमाम ने उसको बुलाया, अंगूर का एक दाना तोड़कर उसे दे दिया। देखिए मांगने का तरीका होना चाहिए। अंगूर के गुच्छे से एक दाना तोड़ा, उसे दे दिया। इसे पूरा एक गुच्छा दिया था, मुअतरिज हो गया, एतराज करने लगा इमाम, लेकिन उस शख्स को एक दाना दिया। अब उसका जुमला सुनिए क्या कहता है, कहता है मौला आपने तो बड़ा करम फरमाया, आपने मुझे एक दाना दिया है, मैं इसे घर ले जाऊंगा, इसके जूस को बर्तन में निकालूंगा और बर्तन में पानी डालूंगा और उसको मैं दवा के तौर पे पीऊंगा। इसको पूरा गुच्छा दे दिया, लेकिन मुंह बना बैठा है किनारे, लेकिन उसको इमाम ने एक दाना दिया। क्या कह रहा है, मौला आपने करम फरमाया, इतना करम फरमाया, मैं इसे घर ले जाऊंगा और घर ले जाने के बाद मैं इसे पानी में मिलाकर दवा के तौर पर पीऊंगा ताकि आपकी मोहब्बत मेरे वजूद में रच बस जाए। फिर इमाम ने क्या कहा, देखिए जब एक्सेप्ट करते जाओगे तो ये इजाफा करते रहते हैं। फिर इमाम ने इसे पूरा गुच्छा दे दिया अंगूर का। कहता मौला आप करम फरमाते जा रहे हैं, अब मैं इस गुच्छे को अपने तक महदूद नहीं रखूंगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा और इसका जूस निचोड़ूंगा और एक बड़े ज़र्फ़ में मिलाऊंगा पानी में और इसे पूरे अपने अहले खाना को पिलाऊंगा ताकि आपकी मोहब्बत मेरे अहले खाना के वजूद में मुझ तक और मेरे अहले खाना तक महदूद नहीं रहेगी। अब मैं इस पूरी सेनी को घर ले जाऊंगा, एक बड़े ज़र्फ़ में पानी में मिलाऊंगा इसका जूस और पूरे कबीले को पिलाऊंगा, पूरे मोहल्ले वाले को पिलाऊंगा ताकि पूरे कबीले वाले आपकी मोहब्बत को कसब कर लें। कसब कर लें। लेकिन इमाम रुक गए, नहीं ये करीम है। इमाम ने कहा कि वो कागज ले आओ, वो सनद ले आओ जो इस अंगूर के बाग का कागज है। इमाम ने पूरी बाग उसके हवाले कर दिया। मुंह बनाकर बैठा हुआ था, इमाम ने पूरा गुच्छा दिया था, उसने एक अंगूर के सहारे से पूरी बाग का इख्तियार उसके अंदर आ गया। और यहाँ मिलता है कि इमाम ने कहा कि इस बाग के बगल वाली जो जमीन है ये भी उसके हवाले कर दी। करीम है, इनसे मांगो, ये दिन बस लेते रहो,
फिर तुम्हें ये क्या बना देंगे तुम्हें मालूम नहीं। बस वही तरीका होना चाहिए। ये हुनर हुर के अंदर बड़ा अच्छा था। हुर वलो लश्कर यजीद का एक सिपाही था, लेकिन उसके अंदर ये हुसैन इब्न अली की क्वालिटी उसको मालूम थी कि ये ज़हरा का लाल है। ये पल भर में एक जुमले में अजीजों, एक जुमले में हुसैन इब्न अली के एक जुमले में हुर को तब्दील किया। वो कौन सा जुमला था? ऐ हुर तेरी मां तेरे राह कर दे। इस जुमले में हुर को तब्दील कर दिया। लिहाजा हुसैन इब्न अली से मांगिए, मैं ताकीदन बार बार कह रहा हूँ, जब इस फर्श अज़ा पे आइए कुछ मांगिए, ये देते जाएंगे। देखिए आप एक साल में आप तब्दील हो जाएंगे अजीजों। कितने लोग होते हैं हर साल वही हालत, वही कंडीशन उनकी रहती है, कोई तब्दीली नहीं आती। मासूम फरमाते हैं कि अगर 2 दिन किसी का बराबर है तो वो घाटे में, हमारा पूरा एक साल एक जैसा गुजर रहा है। लिहाजा अपने आप को तब्दील करें। लिहाजा ये दे जो लेने से इनकार न करना, बस सर झुका के ले लो। फिर देखो ये इजाफा कैसे करते हैं, हमने वाकया भी सुनाया आपको। फिर ये इजाफा कैसे करते हैं। और याद रहे, अगर ये कभी बुला ले तुमको, ये भी है ना, ये तो रहे हैं, लेकिन अगर कभी अपनी नुसरत के लिए तुम्हें बुला ले तो फिर रुगरदानी न करना। फिर कभी रुगरदानी न करना। क्यों? अगर रुगरदानी कर गए, अगर एराज कर गए तो याद रखना जिंदगी भर पछताओगे, जिंदगी भर पशेमान रहोगे, जिंदगी भर हाथ मलते रहोगे। एक वाकया मिलता है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बस आखिरी वाकया और आपकी ज़हमत तमाम। एक वाकया मिलता है उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जौफी। ये शख्स वो शख्स है जो जंगे सिफ़ीन में मौलाए कायनात के मद्दे मुकाबिल आया था। ये शख्स माविया के लश्कर में था, हुसैन इब्न अली के मद्दे मुकाबिल आया था। देखिए भाई, हुसैन इब्न अली कौन है? हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन इब्न अली हिदायत का चिराग है और कश्ती नजात है। लिहाजा जिम्मेदारी थी कि हुसैन इब्न अली ने किसी को हिदायत दी या नहीं दी, हिदायत दी या नहीं दी। हुसैन इब्न अली, ये उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जौफी कहता है, ये खुद कहता है, इसका खुद का बयान है, ये यजीदी लश्कर में था, इसका खुद का बयान ये कहता है कि जाअनिल हुसैन सिबियानुहु हौलहु। हुसैन मेरे पास इस हालत में आए, हुसैन मेरे पास इस हालत में आए कि उनके बच्चे इर्द गिर्द जमा थे। लोग ये समझते हैं कि हुसैन इब्न अली करबला में फकत लाशें उठा रहे थे, फकत लाशों पे लाशें उठा रहे थे। नहीं नहीं, हुसैन इब्न अली लाशों के साथ साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुला भी रहे थे। ये हुसैन की शुजाअत थी, ये हुसैन की बहादुरी थी कि जहां लाशों पे लाशें उठा रहे हैं वहीं अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुला भी रहे हैं। ये कहता है कि हुसैन मेरे पास आए और कहा कि ऐ शख्स अय्युहर रजुल इन्नका मुज़निबुन खाती। ऐ शख्स, तू बहुत खताकार है, तू गुनहगार है। या एक रिवायत में ये मिलता है कि इमाम ने कहा कि इन्ना लका ज़ुनूबन कसीरा। ऐ शख्स, तेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, तेरी खता बहुत ज्यादा है, तू मुझ हुसैन की मदद कर, तेरी खताएं बख्श दी जाएंगी, तुझे माफ कर दिया जाएगा। भाई ये बुलाए अगर तो चले जाओ, अगर ये नुसरत के लिए बुला रहे हैं तो चले जाओ। ये कहता है कि मैंने हुसैन की दावत को कबूल नहीं किया, मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा हुसैन, अगर घोड़ों की जरूरत है तो बताइए, हम आपको घोड़े दे देते हैं। अगर आपको नेज़ों की जरूरत है तो बताइए, हम आपको नेज़ा दे देते हैं। अगर तलवार की जरूरत है तो बताइए, हम आपको तलवार दे देते हैं। इमाम ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें मैं तलब करता हूँ, मुझे तुम चाहते हो। इमाम ने कहा कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हो? इसने कहा कि चूंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसी जगह पर कत्ल किया जाऊं कि जहां मैं कत्ल होने के बाद मैं मशहूर हो जाऊं। उसे ये मालूम ही नहीं था कि करबला वो जगह है जो ता क़यामत मशहूर रहेगी। इसने इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? मैंने कहा वही पशेमान, शर्मिंदगी हाथ आएगी। फिर ये करबला जाता था, करबला का वाक़या रूनुमा हुआ, खत्म हो गया।
اور یہ کربلا جاتا تھا اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا تھا یا نفسو لکے حسرہ ما دمت حیا، اے نفس تیرے لیے پشیمانی ہے، تیرے لیے شرمندگی ہے جب تک تو زندہ۔ وہی اگر حسین ابن علی کی یہ مدد کر دے گا تو پھر یہ پشیمانی ہاتھ نہ آئے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اگر یہ کچھ دیں تو لے لو، اگر یہ بلائیں تو چلے جاؤ، چونکہ یہ مصلحت کو جانتے ہیں، یہ مصلحت، یہ حسین ابن علی کی شخصیت ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، ہمارے اور آپ کے دلوں میں محبت ہے حسین ابن علی کہ ہم اپنے وطن چلے آئے ہیں تو حسین ابن علی کی خواہش حسین ابن علی کے غم معمول ایک روایت میں نے پڑھا کہ پیغمبر اکرم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں دیکھیے میں گریہ کیجیے، فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ تو اے فاطمہ کل عین باقیۃ یوم القیامہ، اے فاطمہ ہر آنکھ قیامت کے دن محو گریہ ہوگی، محو بکا ہوگی، الا عین سوائے ایک آنکھ کے، کون سی آنکھ؟ بکت علی مصاب حسین، وہ آنکھ جو حسین ابن علی پر گریہ کرے گی، وہ آنکھ کیا کرے گی؟ کہا فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ، یہ آنکھ ہنستی ہوئی آنکھ ہوگی، مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِیمِ الْجَنَّةِ، اس آنکھ کو جنت کی بشارت دی جائے۔ یہاں حسین ابن علی پر گریہ، مومنین محبت کرتے ہیں، علماء کرام محبت کرتے ہیں، بس میں اس ختم دنیا محبت کرتی ہے حسین ابن علی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ماں جس نے حسین ابن علی کو چکی چلا پالا تھا، وہ ماں کتنی محبت کرتی ہوگی حسین سے، جس نے بڑے نازوں سے اپنے لال کو پالا تھا۔ ہاں عزیزو، وہ نبی کتنی محبت کرتے ہوں گے حسین سے۔ معلوم ہے روایت میں کیا ملتا ہے؟ روایت میں ملتا ہے کہ نبی اکرم حسین ابن علی کے پورے بدن مبارک کو چوما کرتے تھے۔ ہاں عزیزو، کبھی پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے، کبھی لبوں کو چوما کرتے تھے، کبھی ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ ہاں عزیزو، اتنی محبت کرتے تھے حسین ابن علی۔ میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں، یہ واقعہ اہل سنت کی کتاب میں ہے۔ میرے عزیزو دیکھیں پیغمبر اکرم کتنی محبت کرتے ہیں حسین ابن علی سے۔ معلوم ہے ایک مرتبہ بی بی سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم کی خدمت میں آتی ہیں، چونکہ یہ واقعہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب مدینے میں مولا کائنات موجود نہ تھے، مولا کائنات مسافرت میں تھے۔ بی بی سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم کی خدمت میں آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں اے بابا صبح سے حسنین نظر نہیں آتے۔ ہاں عزیزو، اس عالم میں پیغمبر نے بیوی کو دیکھا، پیغمبر رہ گئے، پیغمبر کے دل پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا تھا جب وہ بیوی کو اس عالم میں دیکھتے تھے۔ کہا میری آدمی اس قدر محزون کیوں ہو، اس قدر مغموم کیوں ہو؟ بیوی نے کہا بابا حسنین صبح سے نکلے ہیں، اب
حسین کیوں